حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئے تو تم نے جو گناہ کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور پھر بھی تم ہنستے ہو۔ تمہارا یہ ہنسنا گناہ سے بھی بڑا ہے۔ اور جب تمہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پر خوش ہوتے ہو تو تمہاری یہ خوشی اس گناہ سے بھی بڑی ہے۔ اور جب تم گناہ نہ کر سکو اور اس پر تم غمگین ہو جاؤ تو تمہارا یہ غمگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے سے تمہارے دروازے کا پردہ ہل جائے، اس سے تم ڈرتے ہو، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا، تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ سچی نیت اور اللہ سے اجر کے حصول کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس عمل کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ انسان کو قیامت کے دن جتنا غصہ اپنی زبان پر آئے گا اتنا اور کسی چیز پر نہیں آئے گا۔ یہ بھی تواضع میں شامل ہے کہ تو اپنے بھائی کا جھوٹا کھائے اور پیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، کیونکہ جہنم والے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے اتنے آنسو روئیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں۔ جو قرآن کے تابع ہوگا اسے قرآن جنت کے باغوں میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو اپنے تابع کرے گا تو قرآن اس کو گرا کر آگ میں پھینک دے گا۔ ہم گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بندے کو جب بھی دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے یہاں عزت اور شرف والا ہو۔ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے۔ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو، اور اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو، کیونکہ اللہ کی دوستی اور قرب صرف انہی صفات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی ایسا نہیں بن جائے گا، وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے اور چاہے کتنے روزے رکھ لے، ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ بندے کو سب سے زیادہ جس عضو کو پاک کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کی زبان ہے۔ جو بھی مسلمان کسی اونچی زمین میں جا کر یا پتھروں سے بنی ہوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ اے بندے، جس دن تو اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گی۔ آدمی علم کے اعلیٰ مرتبے پر اس وقت ہوگا جب اپنے سے اوپر والے سے حسد نہ کرے اور اپنے سے نیچے والے کو حقیر نہ سمجھے اور علم کے بدلے میں کوئی قیمت نہ چاہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا دل دنیا کی محبت میں جوان رہتا ہے، اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی پسلی کی دونوں ہڈیاں آپس میں مل جائیں، لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے ان کے دل دنیا کی محبت میں جوان نہیں رہتے، اور ایسے کامل متقی لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کا اترانا اور حسد دونوں ختم ہو جائیں گے۔ 3 کام ایسے ہیں
جن کو کرنے سے ابن آدم کے سارے کام قابو میں آ جائیں گے۔ تم اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو اور اپنی بیماری کو کسی کو مت بتاؤ، اور اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو، اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ نہ سمجھو۔ زندگی بھر خیر تلاش کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے خود کو لاتے رہو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے رہتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے جن بندوں پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں۔ اپنے رب کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے مجھے موت سے محبت ہے، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھے فقر سے محبت ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہونے کی وجہ سے مجھے بیماری سے محبت ہے۔ بندہ جب اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کی محبت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو اس کی نفرت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں۔ آدمی کے دینی سمجھ رکھنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا چلنا اور آنا جانا علم والوں کے پاس ہو۔ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے، آؤ مرنے سے پہلے ہم روزہ رکھ لیں، اور تم میں سب سے برا وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے، آؤ مرنے سے پہلے ہم کھا پی لیں اور کھیل تماشا کر لیں۔ بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت مومنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے تم لوگ بات کرنا سیکھتے ہو، ایسے ہی خاموش رہنا بھی سیکھو، کیونکہ خاموش رہنا بہت بڑی بردباری ہے، اور تمہیں بولنے سے زیادہ سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اور کبھی لایانی کا بول نہ بولا کرو، ہنسی کے بات کے بغیر خواہ مخواہ مت ہنسو، اور بلا ضرورت کسی جگہ مت جاؤ۔ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک علم حاصل نہ کرے، اور علم کے ذریعے سے حسن و جمال تب حاصل ہو سکتا ہے جب اس پر عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے اسے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں میں نماز کی پہلی صف کی طرح بڑھتے ہیں، اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ کہ یہ بد دعائیں کرنے لگ جاؤ کہ اے اللہ اسے رسوا فرما، اے اللہ اس پر لعنت بھیج، بلکہ اللہ سے اس کے لیے اور اپنے لیے عافیت مانگو۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت تک کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہے۔ اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا تو ہم یقین کر لیتے کہ اسے بڑی خیر حاصل ہوئی ہے، اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں ڈرتے رہتے۔ بہترین مجلس وہ ہے جس میں حکمت کی باتیں بیان کی جائیں۔ متقی لوگ سردار ہیں اور فقیہ لوگ امت کے رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اونٹ ہوتے ہیں، ایسے سلاطین کے دروازوں پر فتنے ہوتے ہیں۔ جو دنیا کو چاہے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو چاہے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا، لہٰذا ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی وجہ سے فانی دنیا کا نقصان کر لو۔ انسان جیسا بوئے گا ویسا اسے ملے گا، اور ہر انسان کو اس کے مقدر کا ضرور مل کر رہے گا، لہٰذا سست آدمی کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا،
اور کوئی تیز آدمی اس سے آگے بڑھ کر اس کے مقدر کا نہیں لے سکتا، اور خوب زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ جو بڑا بننے کے لیے خود کو اونچا کرے گا، اللہ اسے نیچا کرے گا، اور جو عاجزی کی وجہ سے خود کو نیچا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا۔ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے، نہ آخرت کے کسی عمل میں لگا ہوا ہے اور نہ دنیا کے کسی کام میں۔